رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے لوگ کو نفع پہنچاتا رہے، تیسرے صالح اولاد جو اس کے لیے مرنے کی بعد دعا کرتی ہیں۔ دیکھیے اللہ جل شان کا کس قدر زیادہ انعام و احسان ہے، لطف و کرم ہے کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ مر جانے کی بعد جب کہ اس کے اعمال کا وقت ختم ہو جائے، وہ عمل کرنے سے بیکار ہو جائے، وہ قبر میں میٹھے نیند سوتا رہے اور اس کے اعمال حسنہ میں اضافہ ہوتا رہے، تو اس کا ذریعہ بھی اللہ جل شان نے اپنے فضل سے پیدا فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان میں سے تین چیزیں اس حدیث پاک میں ذکر فرمائی ہے۔ ایک صدقہ جاریہ یعنی کوئی ایسی چیز صدقہ کر گیا جس کا نفع باقی رہنے والا ہو، مثلا کوئی مسجد بنوایا گیا جس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں، تو جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی مسافر خانہ، کوئی مکان کسی دینی کام کے لیے بنوا کر وقف کر گیا جس سے مسلمانوں کو یا دینی کاموں کو نفع پہنچتا رہا، تو اس نفع کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی کھنوا رافع عام کے لیے بنوا گیا، تو جب تک اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، وضو وغیرہ کرتے رہیں گے، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، ایک تو وہ علم ہے جو کسی کو سکھایا ہو اور اشاعت کی ہو، اور وہ صالح اولاد ہے جس کو چھوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن شریف جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، اور وہ مسجد ہے اور مسافر خانہ ہے جن کو بنایا گیا ہو، اور نہریں ہیں جو جاری کر گیا ہو، اور وہ صدقہ ہے جس کو اپنے زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ مطلب ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر دے گیا، مثلا وقف کر گیا ہو، اور علم کے اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مدرسہ میں چندہ دیا ہو، یا کوئی دینی کتاب تالیف کی ہو، یا پڑھنے والوں کو تقسیم کی ہو، یا مسجدوں اور مدرسوں میں قرآن پاک کی کتابیں وقف کی ہوں۔